بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تبارك الله ربنا يا كاشف الكرب يا وجه الحسين عليه السلام اكشف كربي وكرب المؤمنين بحق أخيك الحسين عليه السلام يا أبا الفضل العباس عليه السلام رب أني مغلوب فانتصر بحق دم الحسين عليه السلام رب أني مغلوب فانتصر بحق دم الحسين عليه السلام رب أني مغلوب فانتصر بحق دم الحسين عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد وعزم بلند الصلوات پڑھیے. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام تحية والإكرام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد المصطفى وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. کوشش کریں بآواز بلند صلوات پڑھیے. اللہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری. ہاتھ بلند کر کے بولے حیدری حسینیت یزیدیت پر محمد وآل محمد بلند تر صلوات. دعائیں اللہ کے عالم عشرے کے بانیان کا یہ پرخلوص اہتمام ان کے مومنین کا اہتمام پروردگار عبادت میں شمار فرمائے اور پروردگار اس عظیم عمل کو ریاکاری سے محفوظ فرمائے. مالک بانیان کی تمام تر مشکلات کو آسان فرمائے اور ان کی تمام تر جائز حوائج شرعیہ کو پورا فرمائے. ان کے گھر میں جتنے مریض ہیں بالخصوص سید عثمان شاہ صاحب کی بیٹی بیمار ہے مالک شفاء کلی عطا فرمائے. آپ تمام کی عبادت کا آپ کو اجر کثیر عنایت فرمائے. آپ تمام کی جائز دعاؤں کو پروردگار قبول فرمائے. جتنے بے گھر ہیں مالک علی شان گھر عطا فرمائے. اس ذکر کے وسیلے سے پروردگار ہمارے اس ملک کے حالات کو بہتر بنائے. جہاں جہاں پہ بھی ذکر مظلوم کربلا ہو رہے تمام زن مرد بچے عزدار
مالک سب کی حفاظت فرما، ناسبیت کے شر سے محفوظ فرما۔ خداوند قدوس کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس کریم نے ہمیں بولنے کے لیے زبان دی، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، سننے کے لیے کان دیے، چلنے کے لیے ٹانگیں دی۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس پروردگار عالم نے ہمیں سانسیں نصیب کی کہ ہم ماہ محرم کے ان عظیم ایام میں امام کی برگاہ میں آتے بھی ہیں، درس سنتے بھی ہیں، لیتے بھی ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس پہ عمل بھی کریں۔ خداوند قدوس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس پروردگار نے ہمارے دلوں میں مودت اہل بیت کا ہم سب کو شرف نصیب کیا۔ خدا کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ اس پروردگار نے ہمیں اس محفل میں، اس مجلس میں، اس صف عزا میں آنے کا شرف بخشا، کیونکہ یہ صف عزا عام نہیں ہے۔ جس جگہ پہ ذکر مظلوم کربلا ہوتا ہے، ذکر اہل بیت ہوتا ہے، وہ جگہ عام نہیں ہے۔ اس جگہ پہ ہر کوئی آتا بھی نہیں ہے، آتا وہی ہے جس کا آنا اہل بیت کو اچھا لگتا ہے۔ تو خدا کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں منتخب کیا، ہم اس کے پیاروں کا ذکر سننے کے لیے آتے ہیں، مجلس میں آتے ہیں، اور یہ جگہ اتنی عظیم ہوتی ہے۔ میں کچھ صرف آپ کو خوش نہیں کر رہا، امام فرماتے ہیں، معصوم فرماتے ہیں، من جلس مجلسا یحیی فیہ امرنا، من جلس مجلسا یحیی فیہ امرنا لا یموت قلبہ یوم تموت فیہ القلوب۔ آٹھویں امام فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ ایسی مجلس میں بیٹھ جائے جس میں ہمارے امر کو زندہ کیا جاتا ہو، آہستہ آہستہ پڑھ لوں تاکہ یہ حدیث آپ کے دلوں پہ نقش ہو جائے اور آپ کا دل کرے، اور یہ آپ ناز بھی کریں کہ خدا کا کتنا شکر ہے کہ اس نے ہمیں موقع فراہم کیا کہ ہم ان کے ذکر میں آتے ہیں، مجلس میں آتے ہیں، اور یہ شرف ہمیں ملا۔ آٹھویں امام فرماتے ہیں من جلس مجلسا یحیی فیہ امرنا لا یموت قلبہ یوم تموت فیہ القلوب۔ توجہ کریں، فرمایا کہ کوئی بندہ ایسی مجلس میں بیٹھ جائے جہاں ہمارے امر کو زندہ کیا جا رہا ہو، فرمایا وہ اس دن، جس دن کی بہت سارے لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے، اس بندے کے قلوب مردہ نہیں ہوں گے۔ بندے آتے جاتے رہیں گے، عظیم بات ہے، اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ مولا نے کیا فرمایا؟ من جلس مجلسا یحیی فیہ امرنا۔ بیٹا بیٹھ جاؤ، دھیان آپ میری طرف رکھیں۔ اگر کوئی بندہ ایسی مجلس میں بیٹھ جائے جس میں ہمارے امر کو زندہ کیا جا رہا ہو، اب میں تھوڑی تشریح کر دوں امر ہے کیا۔ امر ولایت کو، ہمارے فرامین کو، ہماری احادیث کو، ہمارے فضائل کو، ہمارے مسائل کو جس مجلس میں بیان کیا جا رہا ہو، اس امر کو زندہ کیا جا رہا ہو، ورا ہوگا کیا؟ فرمایا اس دن جس دن بڑے بڑے دل، بڑے بلکہ ایسے تو بہت سارے دل مردہ ہو جائیں گے، وہ جو مجلس میں بیٹھا نا اس کا دل مردہ نہیں ہوگا۔ چلو اور کیجیے گا تھوڑا، اور اس میں آگے بڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ موضوع پہ آتے ہیں۔ بزرگان مطلب عزیزان گرامی، کتنی عظیم حدیث اور کتنی نورانی حدیث آٹھویں امام کی۔ یہ نہیں کہا کہ آیا ہے اسے سمجھ بھی آئے، من جلس مجلسا، جو ایسی مجلس میں بیٹھ جائے جہاں ہمارے امر کو زندہ کیا جائے۔ مالک ہم سب کو لے دے، ہم زیارات پہ جائیں تو جب زیارات کرتے ہیں اکثر ایسا ہوتا ہے شہر میں آئے دیکھا تو مجلس ہو رہی ہے، اور اکثر کیا ہوتا ہے معمولاً مجلس یا عربی میں ہو رہی ہے یا فارسی میں ہو رہی ہے۔ بندہ سوچتا ہے کہ میری زبان میں عربی ہے، میری زبان میں فارسی ہے، مجھے بیٹھنے سے کیا ملے گا جب مجھے سمجھ ہی نہیں آئے گی؟ مولا فرما رہے ہیں سمجھ آئے نہ آئے جو بیٹھ جائے۔ وجہ ہے میری طرف، مولا نے کیا فرمایا؟ ضروری نہیں مجھے سمجھ بھی آئے، یہ
اس کا مقام بیان ہو رہے ہیں، تو پھر ذرا آپ سوچ لیجئے جس جگہ پہ ان کا ذکر ہوتا ہے وہ جگہ اتنی عظیم ہے، ذکر کے وارث کتنے بلند ہوں گے۔ مجلس میں بیٹھ جائے کہ جس میں ہمارے امر کو زندہ کیا جا رہا ہے۔ میں پھر گزارش کرتا ہوں، عمر ولایت، امام کے فرامین، امام کی احادیث، امام کے فضائل، یعنی معصومین کے فضائل، معصومین کے مسائل، یہ امر جہاں پہ زندہ کیا جا رہا ہے، وہ محفل اتنی عظیم ہے جو اس میں بیٹھ جائے اس کا دل مردہ نہیں ہوگا۔ کب؟ جب بہت سارے لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ کیا ہو جائے گا؟ اور یہ یاد رکھیے گا، ایک دن آگے لوگوں کے دل مردہ ہو جانے ہیں، اور وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ جن کا عقیدہ درست نہیں ہوگا، جو بد عقیدہ ہو کے مرے، قبر میں بھی ان کے دل مردہ، جو آگے منزل ہے برزخ کی اس میں بھی ان کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ لیکن جو ایسی محفل میں بیٹھے جہاں ہمارا امر زندہ کیا جا رہا، لیکن شرط کیا ہے؟ ایسی محفل جس میں ہمارا امر زندہ کیا جا رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ جہاں ہمارے امر کا قتل ہو رہا ہو، ایسی مجلس نہیں، لفظوں کے ساتھ رہیے، ایسی مجلس نہیں جس میں ان کے امر کا قتل کیا جا رہا ہو۔ مولانا نے کچھ بیان کیا، بیان کرنے والا کچھ بیان کر کے چلا گیا، توحید کے پرکشے اڑا کے چلا گیا، نبوت کے پرکشے اڑا کے چلا گیا، عقیدہ قیامت، عقیدہ عدل، پرکشے اڑا کے رکھ دیے۔ ایسی محفل مجلس کی بات نہیں۔ مولا فرمائے جو ہمارے عمل کو جس پہ زندہ کیا جا رہا ہو، یعنی جو ہم نے بیان کیے اپنی طرف سے نہیں، جو ہم نے بیان کیے اگر وہ بیان کرتے اس محفل کا یہ مقام ہے، اس مجلس کا یہ مقام ہے۔ اگر کوئی بندہ اس مجلس میں بیٹھ جائے تو اس کا دل مردہ، اور یہی وجہ ہے کہ یہ مجالس ہو رہی ہے، اس لیے کیونکہ یہ جو مجالس ہیں، انہی مجالس کی برکت سے ہمیں عقیدہ توحید کا پتہ چلا، اور ہے سبھی شیطان کی، اسی مجلس کی برکت سے ہمیں عقیدہ توحید کا پتہ چلا، اسی مجلس کی برکت سے ہمیں پتہ چلا کہ رازق اللہ ہے، ملتا اہل بیت کے صدقے میں ہے، اسی مجلس کی برکت سے پتہ چلا خالق اللہ ہے، توجہ ہے، وسیلہ اہل بیت ہے، اسی مجلس کی برکت سے پتہ چلا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اسی مجلس کی برکت سے پتہ چلا کہ پوری کائنات کا چلانے والا خدا ہے، اسی مجلس کی برکت سے پتہ چلا کہ اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اور کوئی نہیں جو ہمیشہ سے ہو یا ہمیشہ رہے۔ اسی مجلس کی برکت سے آپ کو پتہ چلا اللہ قادر ہے، ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، اور کوئی نہیں جو ہر کام کر سکتا ہو۔ اسی مجلس کی برکت سے آپ کو پتہ چلا اللہ عالم ہے، اور اللہ جتنا عالم کوئی نہیں ہے۔ اسی مجلس کی برکت سے پتہ چلا، میں صفات خدا بیان کر رہا ہوں، اسی مجلس کی برکت سے پتہ چلا اللہ ہی ہے، زندہ ہے، ایسا زندہ ہے جو ہمیشہ زندہ رہے گا، اور کوئی نہیں جو ہمیشہ سے زندہ ہو یا ہمیشہ زندہ رہے۔ اسی مجلس کی برکت سے پتہ چلا اللہ مرید ہے، جو کام کرتا ہے ارادے سے کرتا ہے، بے اختیاری نہیں کرتا۔ اسی مجلس کی برکت سے پتہ چلا اللہ مدرک ہے، اور اس کے سامنے ہر چیز واضح ہے، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اسی مجلس کی برکت سے پتہ چلا اللہ متکلم ہے، وہ ہر چیز سے بنوا سکتا ہے، جیسے موسیٰ نبی کے لیے درخت سے آواز آتی تھی۔ اسی مجلس کی برکت سے پتہ چلا اللہ صادق ہے، وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے۔ اب آگے چلے، اسی مجلس کی برکت سے ہم سب کو، تمام مومنین کو پتہ چلا کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی اللہ نہیں ہے۔ اسی مجلس کی برکت سے پتہ چلا اللہ رب ہے، اس کے علاوہ کوئی رب۔ اسی مجلس کی برکت سے پتہ چلا کہ اللہ کا کوئی شریک
अली के मानने वाले हैं। अच्छा, मैंने क्या कहा? आपके चेहरे देख के पता चल रहा है कि ये लोग अली के मानने वाले। क्यों? अली के घराने का पसंदीदा मौजू तौहीद है। समझ है? एक और भी मौजू है। एक तौहीद है अली के घराने का पसंदीदा मौजू, दूसरा क़यामत है। और ये दोनों अकीदे अहले बैत के मानने वालों के मजबूत होने चाहिए। आज तो आपके मुखालफीन भी मान गए कि जो तौहीद अली वालों के पास है, समझे है भाई? वो जो मिर्जा है इंजीनियर, उसने कह दिया ना कि अली ने जो नहजुल बलागा में तौहीद शियों को बताई है, इनके पास जो खालिस तौहीद है ऐसी हमारे यहाँ नहीं है। अच्छा, जब एक बंदा इतना बोल देता है तो फिर उधर रहना तो नहीं बनता ना, क्या बनता है? लेकिन ये जान के भी जो नहीं आता वो कौन होता है? चलो भाई हाथ बुलंद करके बोले है भाई। वाकई में उसने बात सही की। जो अकीदा तौहीद हमारे पास है वो किसी और के पास बात कर दो अगली। मैंने क्यों कहा जो अकीदा तौहीद हमारे पास है वो किसी और के पास नहीं है? क्योंकि हमें अकीदा तौहीद नबी और आले नबी ने दिया। हमारे यहाँ ये नहीं है कि हमारे किसी बड़े ने कह दिया कि मैंने ख्वाब में अल्लाह को देखा, एक सब्ज बाग में टहल रहा था, पाँव में सोने की जूतियां थी, चेहरे पे सोने का नकाब था। हम कहते हैं वो अल्लाह ही नहीं जो आपके ज़हन में भी आ जाए, क्योंकि जो ज़हन में आता है वो कोई चीज होती है। अल्लाह लैसा कमिस्लिही शै है, उसकी मिसल कोई चीज नहीं है। तो अली वालों का अकीदा तौहीद बुलंद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? और ये जो हमारा मौजू है सिरात मुस्तकीम, ये क्या है? अल्लाह तक जाने का रास्ता। समझो है? सिरात मुस्तकीम क्या है? सीधा रास्ता। और सीधा रास्ता किधर जाएगा? बोलो ना मेरे साथ। अल्लाह की तरफ जाएगा। और अल्लाह की तरफ जो रास्ता जाएगा वो गुनाहों के साथ जाएगा। नहीं, बंदे थोड़े ऐसी बातें थोड़ा हजम करना मुश्किल होती है। जो अल्लाह की तरफ रास्ता जाता है वो कौन सा रास्ता होगा? अच्छे किरदार वाला रास्ता। इसलिए हमने बुनियाद से पकड़ा कि ये सिरात मुस्तकीम दिखाने के लिए पहले आदम को भेजा, इतना इल्म दिया, मलाइका को जुमला दिया, फिर नूह को भेजा। मैं मुख्तसर कर रहा हूँ। नूह को भेज के उससे ज्यादा इल्म दिया, नस्लों पे नजर थी। इब्राहिम को भेजा, जमीन और आसमान के हकायक दिखाए। ईसा को भेजा, मुर्दे जिंदा करते हैं। लेकिन हमारा अपना इंसाफ है, पहले सारे इल्म वाले। मैंने आपकी याद दहानी के लिए चंद जुमले कहे, बात पहुंच गई वहां पे। पहले सारे एक से बढ़ के इल्म वाले। हमारे नबी को कहा अनपढ़ है, लिखना पढ़ना नहीं जानता था। ऐसे ही है? आप घबरा तो नहीं? चंद जुमले और कह दूं? यही कहा जाता है कि अनपढ़ थे, पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। कल भी कुछ दलीलें दी कि जिस नबी का गुलाम सलूनी के दावे करता है, जिसका शागिर्द सलूनी के दावे करता है, उसका उस्ताद ना पढ़ना जानता है ना लिखना जानता है। एक और दलील दे दूं, क्या कहते हैं कि जिब्रील उस्ताद है? ऐसा ही है? क्या कहते? सारे बोलो मेरे साथ। क्या कहते हैं? जिब्रील उस्ताद है, नबी आज़म शागिर्द है। जरा और बात करते हैं, जिब्रील उस्ताद है, नबी क्या है? शागिर्द है। लेकिन हमने तो अकीदा नबूवत लिया है अली से, अहले बैत से। भाई अगर जिब्रील उस्ताद है, नबी शागिर्द है, तो फिर समझ नहीं आती। एक मंजिल ऐसी भी आती है, उस्ताद कहता है अगर मैं इससे आगे बढ़ूंगा मेरे पर चढ़ जाएंगे, शागिर्द जूतों समेत चला गया।
کیا نہیں جا سکتا؟ کیوں نہیں جا سکتا تھا؟ آگے بھی تو نور تھا، جبریل مٹی کا تھا، یاد نہیں نور تھا، آگے بھی نور، پیچھے بھی نور، وہ بھی نور، آگے بھی نور. کہتا ہے آگے جاؤں گا تو جل جاؤں گا. ایسے ہی ہے، استاد جو ہے وہ جلنے کا خطرہ ہے اسے. شاگرد آگے بڑھا، جوتے اتارنے لگا، اللہ نے کہا جوتوں سمیت آ جا. حیران ہوں، استاد کیسا، شاگرد کیسا. بھائی ہمیں تو پتہ ہے، اہل بیت نے بتایا کہ نبی کا مقام کیا ہے، اور اہل بیت نے کہا قرآن سے محبت کرو. کیوں؟ عقیدہ توحید اچھا چاہیے تو وہ بھی قرآن سے ملے گا، عقیدہ عدل اچھا چاہیے وہ بھی قرآن سے ملے گا، عقیدہ نبوت چاہیے تو وہ بھی قرآن سے ملے گا، عقیدہ امامت چاہیے وہ بھی قرآن سے خالص ملے گا، اگر عقیدہ قیامت چاہیے وہ بھی قرآن سے خالص ملے گا. اصول دین، فروع دین، سب کے سب خالص ملیں گے. کس سے؟ آپ گھبرا تو نہیں گئے؟ قرآن سے. لیکن جس نبی کو اتنا معمولی بنا دیا گیا، ان پڑھ بتا دیا گیا، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، جب ہم قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں، وہ قرآن جو معجزہ بن کے نبی کے قلب پہ اترا، وہ قرآن کیا کہتا ہے؟ وہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی نظر پڑی نبی کے چہرے پہ تو کہا والشمس وضحاها. قرآن کہتا ہے نبی کے بالوں پہ نظر پڑی تو کہا واللیل اذا یغشاها ہے. نبی کی زبان پہ نظر پڑی تو فرمایا وما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی ہے. مشیت پہ نظر پڑی، فرمایا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ ہے. بزرگان معظم نبی کے سفر پہ نظر پڑی تو فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الاقصی ہے. انتہائی سفر پہ نظر پڑی تو کہا دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى ہے. نبی کی حقیقت پہ نظر پڑی تو فرمایا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین ہے. اگر نبی کے پورے وجود پہ نظر پڑی تو کہہ دیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. قرآن کا سیدھا ہے، ثنا خان خود خدا ہے. کبھی کہتا ہے طٰہٰ، کبھی کہتا ہے یاسین، کہتا ہے سارے بولے نا. کبھی کہتا ہے المزمل، کبھی کہتا ہے المدثر، کبھی کہتا ہے خبردار آپ کے دھوپ میں بھیجا ہے بشری لبادے میں، لیکن آپ نے جیسا نہ سمجھنا. کبھی بھول کے بھی آگے نہ چلنا نبی کے، کبھی بھول کے بھی نبی کی آواز سے اونچی آواز نہ کرنا. ہوگا کیا؟ اعمال ضائع ہو جائیں گے. لیکن یہ کیا کریں؟ وہاں تو ہوتے رہے. قرآن کہتا ہے اعمال ضائع ہو جائیں گے، لیکن لوگ تو بولتے رہے، اونچا بولتے رہے. سمجھو ہے، لوگ تو اونچا بولتے رہے. اب آپ سمجھ رہے ہیں، پہلے بھی میں نے آپ کی سماجوں میں امتحان لیا، پورا ہوتا ہے. ابھی بھی آپ سمجھ رہے ہیں، ابھی کچھ مانگتے رہے. روایت کہتے ہیں بڑا شور بلند ہوا. کس کے پاس؟ نبی کے پاس. تو شور آہستہ ہوتا ہے، اونچا ہوتا ہے نا. تو نبی کے بارگاہ میں اگر کوئی اونچا بولے، قرآن کرے سارے اعمال ضبط نہیں. جو چیز ضبط ہوتی ہے وہ واپس بھی مل سکتی ہے. حبت کا مطلب ہے ضائع، یعنی وہ ملتے نہیں ہیں. پتہ نہیں، سمجھ نہیں آتی. اہل بیت سے ایسے لوگوں کو آگے بڑھا دیتے ہیں. وہ اہل بیت جو ایک تلوار مارتے ہیں. نبی کہتے ہیں ضربت علی کے یوم الخندق کے افضل بالعبادت الثقلین. توجہ ہے، ایک ضرب ثقلین کی بندگی سے افضل ہے. ایسے ہی ہے. تو سمجھ نہیں آتی. ہمیں تو اہل بیت نے یہ دیا ہے نبی. ایک جملہ اور کہہ دوں، ایک جملہ اور کہتا ہوں اس بات. بات یہ ہے کہ ہم علی علی جب کرتے ہیں تو ہمارے اوپر اعتراض پتہ کیوں ہوتا ہے؟ کہتے ہیں جی علی کو نبی سے بڑھا دیا. آپ خاموش ہیں، میرے خیال سے مجھے لوگوں نے کہا، آپ کو نہیں کہا. ایسے تو نہیں بیٹھتے نا. مجھے سمجھ آئے آپ سننا چاہتے ہیں.
ہم علی کی تعریف کریں تو کیا کہتے ہیں جی؟ ایسا ہوتا جی کہ نبی سے بڑھا دیا. یہ کیوں کہتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ میں ابھی جملہ کہوں گا آپ کے چہرے پہ رونق آ جائے گی. یہ اس لیے کہتے ہیں کہ علی کو نبی سے بڑھا دیا. اس کی وجہ صرف یہ ہے انہوں نے علی حبشیوں سے سنا ہے, نبی اپنوں سے سنا ہے. بھائی بات یہ ہے جیسے علی ہم سے سنا تھا نا, اگر نبی بھی ہم سے سن لیتے تو انہیں پتا چلتا علی غلام ہے, نبی آقا ہے. مسئلہ صرف یہ ہو گیا. مگر نا نبی کا مقام اتنا بلند کہ علی جیسی ہستی کہہ رہے ہیں آپ تو میں نبی دے محمد, میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں. چلو معراج کی بات ہوئی تھی, ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کے اپنی ذہنوں کو تمام کرتے ہیں. کل کے لیے معذرت کل تھوڑی مجلس لمبی ہو گئی تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکا تھا, مجھے بہت سخت بخار تھا اور بخار کی وجہ سے مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا, تو آہستہ آہستہ پڑھ رہا تھا. وہ آہستہ آہستہ پڑھنے سے ایک نتیجہ بھی تھوڑا سا دینا تھا, تو تھوڑی لمبی ہوگی معذرت. آج انشاءاللہ جلدی ختم کر کے ایک چھوٹا سا بھاگی اجازت ہے پڑھنے, سارے سلمان کی اجازت ہے, لیکن یہاں ایک جملہ کہتا جاؤں. مجلس کے بارے میں آپ نے سنا کہ مجلس میں آنے کا کیا مقام ہے؟ سارے بولے میرے ساتھ, سبھی تک یہ بات پہنچی ہے کہ مجلس میں بیٹھنے کا کیا مقام ہے؟ دل مردہ نہیں ہوتے. کیوں؟ یہ عبادت گاہ ہے. میں ہاتھ باندھ کے ان بندوں سے اپیل کرتا ہوں کہ جو بندے ترازو لے کے بیٹھے مجلس کے حوالے سے, فلاں بندے نے اٹھا دیا, فلاں بندے کی مجلس ٹھنڈی ہو گئی, یہ مقابلے عبادت میں تو نہیں ہوتے. میں غلط بات کروں تو مجھے پکڑ لیجیے. مقابلے میدانوں میں ہوتے ہیں. ہاں یہ عبادت ہے. عبادت آپ کی تربیت کے لیے. مجھے جملہ یاد ہے کہ اس کی اچھی ڈیفینیشن اس طریقے سے ہو سکتی ہے. آپ کے علاقے کی تھے, ایک خطیب تھے محمد ڈکو صاحب, ایک تو محمد صاحب ڈکو, ایک دوسرے کیا مقبول ڈکو صاحب, ایسے ہی ہے بزرگ خطیب تھے. تو وہ اس جملے کی ایسے تشریح کرتے تھے, وہ کہتے تھے کہ میں حیران ہوں ان مومنین پہ. ہمیں کہتے ہیں کہ اٹھا دیا, کبھی کہتے ہیں مجلس ٹھنڈی ہے, اس کا بنا کچھ نہیں. وہ کہتے ہیں میں حیران ہوں مومنین پہ, ہم آتے بھی گاڑی پہ, ہمارا پروٹوکول بھی ہوتا ہے, مجلس بھی پڑھتے ہیں, جاتے ہوئے نیاز بھی ملتی ہے, ہمیں تو سب کچھ ملتا ہے, بنا تو تمہارا کچھ نہیں, جیسے آئے ایسے چلے گئے. بات تو ایسے ہی ہے نا, بات تو ایسے ہی ہے, جیسے آئے ایسے چلے گئے. جس عمل میں روحانیت نہیں ہے, خلوص نہیں ہے, اس کا کیا فائدہ؟ یہاں تو آپ نے آنا ہے سیکھنے کے لیے, عبادت کے لیے. سب سے بڑی مجلس ہی وہ ہے کہ جس نے آپ کو بدل دیا. کیا جی؟ معراج کی بات ہو رہی تھی, کر رہا ہے تمہیں معراج کی بات ہو رہی تھی. رسول کہنا جب معراج سے واپس ہے, ابو جہل اینڈ پارٹی اکٹھی ہو کے نبی کی بارگاہ میں آگے کہتے ہیں, نبی نے بیان فرمایا میں معراج میں گیا. یہ معراج کا دوسرا دن تھا. میں معراج میں گیا, اللہ نے مجھے عرش کی سیر کرائی. ابو جہل اینڈ پارٹی کہتے ہیں کہ عجیب بات کرتے ہو, کبھی بندہ بھی عرش پہ جا سکتا ہے؟ کبھی بندہ بھی عرش پہ جا سکتا ہے؟ اب نبی اعظم سے باتیں ہو رہی ہیں, یا اتنے تک علی تشریف لائے. کون تشریف لائے؟ مولا امین تشریف لائے. اسی وقت ابو جہل کہتا ہے محمد ابن عبداللہ, جو کہ نبی کو مانتا نہیں تھا, مشرک تھا, محمد ابن عبداللہ آپ نے نہیں بولنا, ہم علی سے بات کرنا چاہتے ہیں. اب یہ آزمانا چاہتا تھا علی کو. توجہ ہے؟ علی سے کہتے ہیں کہ اے علی تو ہی بتا, کیا کوئی انسان عرش پہ جا سکتا ہے؟ اب اس کا مقصد یہ تھا کہ علی کہہ دے نہیں, بندہ تو نہیں عرش پہ جا سکتا.
لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ تو وہ ہستی ہے جس کے بارے میں نبی نے کہہ دیا انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور ہے۔ تو ایک نور کی بات ہے، دوسرے نور کو پتہ نہیں ہے، لیکن جانتا نہیں تھا۔ جب آزمایا کہ کیا بندہ عرش پہ جا سکتا ہے، علی بغیر کوئی بات کیے بولے، علی فرماتے ہیں ہر بندہ تو نہیں جا سکتا، لیکن اللہ جس سے صراط مستقیم کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے وہ عرش پہ بھی جا سکتا ہے، وہ عرش پہ بھی جا سکتا ہے۔ وہ کیا کر سکتا ہے؟ اچھا، ان کا منصوبہ جو تھا وہ تو فیل ہو گیا۔ اب ظاہر ہے ایک نور دوسرے نور کی بات کر رہے ہیں، جب وہ زیادہ پریشان ہوئے اب آپ کا پھر امتحان لے رہا ہوں، دیکھوں گا کتنے بندوں تک یہ جملہ پہنچا اور وہ خوش ہوئے کتنے رہ گئے۔ بھائی یہ جملہ جب علی نے بیان کیا وہ سارے مشرک پریشان ہوئے، علی نبی کو بھی دیکھتے ہیں ان کو بھی دیکھتے ہیں، پھر نبی کی طرف دیکھ کے فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول جو کچھ وہاں باتیں ہوئی آپ بتائیں گے یا میں علی بتا دوں؟ سارے بولے دونوں ہاتھ بلند کر کے جب علی کی طرف جو منصوبہ تھا وہ فیل ہو گیا ان کا، ابو جہل آگے بڑھا۔ ابو جہل نے کہا اچھا آپ گئے تو پھر کیسے گئے؟ آپ معراج پہ گئے تو کیسے گئے؟ نبی نے فرمایا وہ ام ہانی کا مہمان تھا، رات ادھر تھی، جب جبرائیل آئے مجھے اٹھایا، جب مجھے اٹھایا تو میں گیا بیت اللہ میں مکہ میں، وہاں میں نے 2 رکعت نماز ادا کی، وہاں سے جبریل پر راک لایا تھا، میں اس پہ سوار ہوا، میں گیا بیت المقدس، وہاں نماز پڑھی، وہاں سے براق پہ بیٹھ کے آسمانوں کی منازل طے کرتا ہوا عرش پہ پہنچا۔ اب ذرا غور کیے، جب بیت المقدس کی بات آئی ابو جہل اور اس کی پارٹی کے لوگ جانتے تھے کہ نبی کبھی بھی بیت المقدس نہیں گئے، دیکھیں کہ نبی کا مقام کیا ہے، وہ جانتے تھے کہ نبی اعظم کبھی بھی بیت المقدس گئے ہی نہیں۔ اب انہوں نے آزمایا، کہا آپ بیت المقدس گئے، ہمیں بیت المقدس کا نقشہ دکھائیں، ہمیں دکھائیں اس کا پورا نقشہ بتائیں۔ اب میں اپنے عقیدے کی بات کرتا ہوں، جو ہی سوال ہوا کہ بیت المقدس کا نقشہ بتائیں تو میرا تو ایمان کہتا ہے اللہ نے اپنے نبی کے لیے بیت المقدس سامنے رکھ دیا۔ نبی نے ایک ایک چیز گن کے بتائی، روایت کا جملہ میں نوان پڑھ رہا ہوں، روایت میں نے پڑھا کہ یہاں تک کہ نبی نے بیت المقدس کے ستون بھی گن کے بتا دیے، بیت المقدس کے پلر کتنے ہیں یہ بھی بتا دیے۔ آگے بڑھے، کہتے اچھا آپ بیت المقدس گئے تھے تو وہی راستہ ہے، ہمارا ایک قافلہ گیا ہوا ہے تجارت کے لیے، تجارت کرنے گیا ہوا ہے، ہمارا وہ قافلہ کہیں ملے؟ ہمارا وہ قافلہ کہیں ملے؟ کہاں ملے؟ کس جگہ پہ؟ وادی تنعیم میں رکا ہوا تھا، کہاں کوئی نشانی؟ کہا جب میں وہاں قافلے کے پاس پہنچا تو وہاں ایک اس قافلے میں مسلمان تھا جس سے میں نے پانی پیا، آئے تو پوچھ لینا۔ کہا تمہارے اسی قافلے میں ایک بندے کا اونٹ گم ہوا، وہ تلاش کر رہا تھا، اسے مل گیا، ہمیشہ پوچھ لینا۔ کہا جب میں اس قافلے سے گزرا وہاں تمہارے قافلے کا پانی جو تھا اس کا ایک گھڑا تھا، میرے براق کے پاؤں لگے وہ ٹوٹ گیا۔ جب 3 نشانیاں بتائیں، اچھا کہا یہ بتائیں وہ قافلہ مکے میں کب آئے گا؟ کہا کل بدھ ہے، سورج نکلے گا تو قافلہ مکے آ جائے گا، اسے کہتے ہیں نبی اعظم۔ کہا مکے میں آئے گا دن نکلتے ہوئے۔ اب یہ علیحدہ ہوئے نبی سے دور گئے، اکٹھے ہوئے، آپ تجھے بتاؤں نبی کا مقام کیا ہے؟ اکٹھے ہوئے تو ابو جہل نے کہا جو کچھ اس نے کہا ہے ہوا ایسے ہی ہے، جو کچھ اس نے کہا ہے، اس کا مطلب ہے نبی کی ساری صفات مان رہے ہیں۔ ابو جہل نبی کو صادق بھی مان رہے، امین بھی مان رہے، خلیق بھی مان رہے، جمیل بھی مان رہے، حسین بھی مان رہے، ہر صفات مان رہے نبی کی۔ تو پھر بتائیں ابو جہل لعنتی کیوں ہے؟
میں ایک جملہ دینا چاہتا ہوں اگر توجہ فرمائیں. ابو جہل لعنتی کیوں؟ جب ساری صفات مان رہے ہیں تو پھر ابو جہل لعنتی کیوں ہے؟ لعنتی اس لیے نبی کی صفتیں ساری مانتا ہے، جو اللہ نے عہدہ دیا ہے وہ نہیں مانتا. محمد ابن عبداللہ مانتا ہے، محمد الرسول اللہ نہیں مانتا. چونکہ نبی کا عہدہ نہیں مانتا تو بقایا نہ ماننا نہ ماننے کے برابر ہے. نبی کا چونکہ عہدہ نہیں مانتا تو بقایا ماننا نہ ماننے کے برابر ہے. بھائی ہم بھی یہی کہتے ہیں. لاکھ کوئی کہتا ہے ہم علی کی شجاعت کو مانتے ہیں، لاکھ کوئی کہتا ہے ہم علی کی عبادت کو مانتے ہیں، لاکھ کوئی کہتا ہے علی جتنا زاہد کوئی نہیں، لاکھ کوئی کہتا ہے علی جتنا عالم کوئی نہیں. بے شک ساری صفات مان لے، جتنے تک علی ولی اللہ نہیں مانے گا. تو بچے اچھا توجہ ہے نہیں. انہوں نے پروگرام بنایا، چند بندوں کو بھیجا، کہا قافلے کو وہاں ہی روک لو. توجہ ہے نہیں. اگر تو قافلہ آ گیا اور ساری یہ صفات ہونی بھی ہے پوری، جو نشانیاں بتائی گئی وہ بھی پوری ہونی ہے، تو پھر تو ہمیں معراج ماننی پڑے گی نا. اور انہوں نے بندوں کو بھیجا کہ جہاں بھی قافلوں سے روک دو، سورج نکلنے کے ٹائم پہ قافلہ نہیں آنا چاہیے. بعد میں آئے ہم کہیں گے آپ کی نشانی پوری نہیں ہوئی، ہم آپ کی معراج کو نہیں مانتے، معراج ہوئی ہی نہیں ہے. اب بزرگان محترم پروردگار فرماتا ہے وما کروا وما کر اللہ واللہ خیر الماکرین. ایک تدبیر میرے بندوں تم کرتے ہو، ایک تمہارا اللہ کرتا ہے. اب انہوں نے پروگرام بنایا قافلہ روکنے، تاکہ اللہ کا نبی جو ہے اس کی بات سچی نہ ہو. وہ سچے کا سچا نبی ہے. جب ایک پروگرام انہوں نے بنایا روکنے کے لیے، اللہ نے کہا جبریل جلدی کر. ایک پروگرام انہوں نے بنایا چل سورج کو روک دے. کیا کر؟ اور صرف سورج کو نہیں روکا، پوری کائنات کا نظام روک لیا تھا. 4 کتابوں کا حوالہ دے سکتا ہوں اس واقعے پہ. بھائی پورے نظام کو روک لیا گیا، پورا نظام روک لیا گیا. اور کیسے نہ رکتا نبی کے لیے؟ بھائی نبی کا ایک وسیع کا نام علی ہے، علی کے 2 غلام ہیں، ایک کا نام بلال ہے، ایک کا نام ابو منظور مظفر ہے. ایک غلام میں سورج نکلنے نہیں دیتا، دوسرا غلام سورج نکلنے نہیں دیتا. جب علی کے غلام جو ہیں جتنے تک ایک اذان نہیں دیتا سورج نکلتا نہیں، دوسرا علی کے فضائل نہیں پڑھتا اتنے تک سورج ڈوبتا نہیں. یہ تو ان کے سردار کا بھی سردار ہے نا. اللہ نے پورا نظام روک لیا. یہاں تک کہ میں نے روایت میں پڑھا 1 گھنٹہ نہیں، 2 گھنٹہ نہیں، 13 ساعتیں انتظار ہوتا. آخر میں قافلہ مجبور ہو گیا. ایسا مجبور ہوا، انہوں نے سمجھا شاید قیامت آنے والی ہے یا کوئی عذاب آنے والا ہے. اتنی لمبے آج کا دور تو نہیں تھا. اس وقت ستاروں کو دیکھتے تھے، یہ ستارے ہوں، قریب ہوں، یہ ہو وہ ہو تو سورج نکل آتا ہے. توجہ ہے نا. وہ سارے جو ہے بزرگ کبھی بھی یہ حساب لگا لیتے ہیں. تو انہوں نے کہا آج کوئی کام اور ہے، مجبوراً چل پڑے. وہ چلے، ادھر قافلے کے قدم آئے مکے میں، ادھر سورج سلامی کر کے گیا، کہتا ہے اللہ کے رسول میں بھی آ گیا ہوں. اللہ کا رسول. ہم نے اس نبی کو مانا. توجہ ہے کہ ہم نے مسئلہ صرف یہی ہے، اس نبی کو ایسے نہیں مانا گیا جیسے ماننا چاہیے تھا. اگر اس نبی کو ایسے مانا جاتا تو اہل بیت کو بھی ایسے ہی مانا جاتا جیسے نبی نے منوایا تھا. اگر اس نبی کو ایسے مان لیا جاتا تو اہل بیت پہ کبھی اتنا ظلم نہ ہوتا. مجھے اتنا بتا دیں، نبی پہ صحیح ایمان ہوتا، نبی کے کاندھوں پہ سوار ہونے والا مدینہ آدھی رات کو چھوڑ دیتا. مدینہ شہر تھا، شہر چھوڑ دیا. چند مہینے مکے رہے، مکہ بھی شہر ہے، شہر چھوڑ دیا. شہر چھوڑ کے ایسی جگہ پہ آئے ہیں جہاں نہ کوئی آبادی ہے.
ساتھ رہیے گا تیری آنکھوں پر نم ضرور ہوگی. میں کہتا ہوں نا حقیقت بیان کی جائے, میں نے ایک مجلس میں بتایا حقیقت بیان کی جائے, ہو ہی نہیں سکتا کہ مومن ہو دل میں قبر حسین ہو آنکھوں میں آنسو ہے, شرط یہ حقیقت بیان کی جائے. کرب و بلا نہ کوئی سڑک جاتی تھی, آج تو آباد ہے نا, نہ وہاں کوئی سڑک جاتی ہے, ایک جنگل ہے, ایک صحرا ہے, کہیں نزدیک بستی نہیں ہے, کوئی آبادی نہیں ہے. امام نے شہر مدینہ بھی چھوڑ دیا, شہر مکہ بھی چھوڑ دیا, کربلا کو آ کے آباد کیا. کیا کیا؟ کربلا کو آ کے آباد کیا, ایسے آباد کیا دین کو بچا دیا. اچھا جملہ عسکری بھائی جو آپ نے مجھے کہا تھا چند جملے میں اس حوالے سے کہتا ہوں. یہ جو حسین نے کربلا آباد کی تھی نا, یہ امام حسین علیہ السلام نے جو کربلا آباد کی ہے, یہ اس میں جو واقعہ ہوا ہے نا, جو 1400 سال سے آج تک یہ واقعہ کربلا زندہ ہے. علماء کہتے ہیں مجھے ممبر کے تقدس کی قسم ہے, یہ واقعہ کربلا میں دفن ہو جاتا اگر زینب کا کردار نہ ہوتا. میں نے پڑھ دیا, آپ نے سن لیا. یہ واقعہ کربلا یہ دفن ہو جاتا. جنگل کا واقعہ کتنا عرصہ چلتا ہے, 1400 سال ہو گئے, ابھی کرب و بلا کا نام آتا آپ کی آنکھیں پر نام ہوتی ہے. قاتل جو واقعہ بیان کرتے ہیں, قاتل تو پردے ہی ڈالتا ہے نا. یہ زینب کا کردار ہے. جب آپ روتے ہیں, جب آپ ماتم کرتے ہیں, جب آپ عزاداری کرتے ہیں, تو جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے روزے کی طرف منہ کر کے شکریہ ادا کیا کریں. اور یہ شکریہ آپ ہی نہیں ادا کرتے. آؤ آپ تو روایت سنو, صاحب ریاض القدس مقتل کی کتاب ہے, اس میں ایک روایت لکھی ہے صاحب ریاض القدس والے نے. وہ لکھتا ہے کہ ہر شب جمعہ, ذرا غور سے سنیے گا تیری آنسو آئیں گے, 1.25 لاکھ نبی ہر شب جمعہ امام حسین علیہ السلام کے روزے پہ آتے ہیں. کتنے نبی؟ 1.25 لاکھ نبی. ریاضت کوٹ والا لکھتا ہے کہ 1.25 لاکھ نبی حسین کے روزے پہ آتے ہیں. نماز عشاء کے بعد سے لے کے نماز صبح تک کربلا میں رہتے ہیں. جب یہ جانے لگتے ہیں, صاحب ریاض القدس لکھتا ہے کہ امام حسین پیچھے پیچھے چلتے ہیں. جب کربلا کی سرحد آتی ہے نا, تو انبیاء کہتے ہیں کہ آپ زخمی ہیں, آپ کیوں آئے ہیں؟ ارے پڑھ لیا, آپ نے سن لیا. کہا ہم تو آئے تھے آپ کا شکریہ ادا کرنے, آپ نے ہم تمام نبیوں کی نبوتوں کو بچا لیا, آپ نے ہم تمام نبیوں کی رسالتوں کو بچا لیا, آپ نے ہماری محنتوں کو بچا لیا. اب جملہ مشکل ہے, اللہ کرے میں پڑھ لوں, آپ سن لیں. جب کہتے ہیں نا کہ آپ چلے جائیں, آپ کیوں پیچھے آئے ہیں؟ ہم تو آپ کا شکریہ ادا کرنے آئے تھے. اور رونے والے حسین فرماتے ہیں آپ چلے جائیں گے, تھوڑی دیر کے بعد جیسے آپ نے میرا شکریہ ادا کیا نا, تھوڑی دیر کے بعد میں زینب کی قبر پر شام جاؤں گا. کہا میں نے تمہاری محنتوں کو بچایا, مجھے زینب نے بچا لیا. بخل نہ کرنا, ماتم میں بخل نہ کرنا. کہا مجھے زینب نے بچا لیا. عجب اللہ, عجب اللہ تیرے آپ سے قبول کرے. کہا مجھے میری بہن زینب نے بچا لیا. عزادارو, حسین کو بچانے والی کا نام زینب ہے. یعنی کربلا کی بقا کا نام زینب ہے, حسینیت کی بقا کا نام زینب ہے. یہ جو آپ مجالس کرتے ہیں نا, ذکر کرتے ہیں, اس کی ابتدا کی ہے زینب نے. شام غریبہ سے لے کے کوفہ سے لے کے یزید کے دربار تک, اور پھر واپس مدینہ آئی. ہر جگہ پہ بتایا میرا پیاسا مارا گیا, ہر جگہ پہ بتایا میرا سجدے میں مارا گیا. اور انہیں بڑا یقین کرنا, اسی وجہ سے بی بی کو نکالا گیا تھا. کبھی طائف گئی تو یہی بات, میرا اکبر مارا گیا, میرا حسین مارا گیا. مکہ گئی وہاں یہی بات, طائف گئی وہاں یہی بات, مصر میں گئی وہاں یہی بات. بی بی کی شہادت کا مقصد کیا تھا؟ شام کیسے گئی؟ جب شام گئی ہے تو وہاں بھی یہی
محمد کی شہادت کو بیان کرتی تھی. عزیزانو ایک ملعون نے, معاف کر دیجئے گا, ایک بیلچہ مارا. علی کی بیٹی کی شہادت ہوئی تھی, میں طوالت میں نہیں جا رہا. یہ منت ہے علی کی بیٹی زینب کی, جس نے ہر جگہ پہ حسین کے مقصد کو پہنچایا. ہر جگہ پہ جملہ کہہ دوں, عزیزانو سب کچھ قربان کر دیا حسین پہ. اب جو پردے کے اندر میری مائیں بہنیں بیٹیاں آئی بیٹھی ہیں, یہ جملہ ان کے لیے ہے. عزیزانو سب سے پیاری چیز ہوتی ہے بیٹے. کوئی حسین سے اور حسین کے مشن سے اتنا پیار تھا زینب کو. دو بیٹے تھے اور دو بیٹے بھی حسین کو قربان کر دیے. اس لیے جب بھی میں آنا محمد کی شہادت پڑھتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ علی کی بیٹی وہ ہے جو بیٹوں کو نہیں روئی, لیکن آپ رویا کریں. شام کی طرف منہ کر کے کہا تیرے بی بی آپ نہیں روئی, ہم تیرے آنا محمد میں روئیں گے. آجرکم اللہ, اللہ تیری دعائیں قبول کرے, اللہ تیرے آنسو قبول کرے. آجرکم اللہ, اللہ تیرے آنسو قبول کرے. عزیزانو اپنی نسل قربان کر دی. پردے کے اندر جو میری مائیں بہنیں بیٹیاں آئی بیٹھی ہیں, جانتی انہوں نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا, کسی قدر ایک ہی بیٹا ہو نا ماں کا. عزیزانو دیکھیے مائیں جب بیٹا مر جائے تو پاگل ہو جاتی ہے. یہ صدمہ نہیں برداشت ہوتا. پتہ نہیں علی کی بیٹی زینب کو دین سے کتنی محبت تھی, پتہ نہیں حسین سے کتنی محبت تھی. رونے والوں دو بیٹے تھے قربان کر دیے. عزیزانو پھر روئی نہیں. 10 محرم کی رات یہی کہتی نہیں, میرے بچوں مجھے کل سرخرو کرنا. کہا کہیں ایسا نہ ہو علی اکبر مارا جائے اور تم زندہ رہو. میں حوصلے کے ساتھ پڑھ رہا ہوں, مشکل بات ہے. کہیں ایسا نہ ہو قاسم مارا جائے اور تم زندہ ہو. بچوں نے وعدہ کیا تھا, 10 محرم کا دن آیا, انصار مارے گئے, اصحاب مارے گئے, جہاں تک روایت ملتے ہیں اولاد عقیل اولاد جعفر شہید ہو گئی. فضا کو بلائے, میرے بچوں کو بلائے, بچے آ گئے. کہا اس وقت جاؤ گے جب میرا علی اکبر مارا جائے گا. تم گلے لگا بس میدان میرا. اس وقت جاؤ گے جب قاسم مارا جائے گا. اما ہم کئی دفعہ ماموں کے پاس گئے, ہمارے ماموں ہمیں گلے لگا لیتے ہیں, پیشانی پہ بوسہ دے کے کہتے ہیں تمہارے میدان میں جانے کا کوئی موسم ہے. حسین کو بلایا, حسین میرے بچوں کو اجازت کیوں نہیں دیتے. اللہ تعالیٰ نے مظلوم کربلا, حسین نے بڑا دکھی جملہ کہا زینب میری غریبی پہ ترس کر. 10 محرم کا سورج نمودار ہوا, جو بھی میرے پاس ہے ایک ہی بات کہی, مجھے مرنے کی اجازت دی. ہر کوئی یہی کہتا ہے مجھے میدان جانے دو. کہا یہ معصوم بچے ہیں کیسے اجازت دو, بس ختم کرنے لگا. کہا میں نے زندگی میں کوئی سوال نہیں کیا, محنت کرتی ہوں, جانتی ہوں میری بات نہیں ٹالتے, میرے بچوں کو اجازت دے. اجازت مل گئی. امام نے گھوڑوں پہ سوار کیا, باغیں پکڑی ہوئی ہیں, نجامے ہاتھ میں. زینب کی آواز تھی میرے بچوں میرے دودھ کی لاج رکھنا. کہاں کہیں ایسا نہ ہو فرات میں جا کے پانی نہ پی لینا. پیاسے ہے, سکینہ پیاسی ہے. حضرت علی مظلوم کربلا, دونوں شہزادے میدان میں آئے. جعفر تیار کے پوتے, علی کے نواز سے, دادا بھی بہادر, نانا بھی بہادر, بہادری کے جوہر دکھائے, پشتوں پہ پشتے لگائے. یہ عمر سال ملعون, اللہ کس پہ لعنت ہو. اس نے فوجوں کو کہا کہ ان کا دادا بھی بہادر, ان کا نانا بھی بہادر, ایسے نہیں مارے جائیں گے. ان دونوں بچوں میں یہ اکٹھے نہیں مارے جائیں گے. آزادار نے مظلوم کربلا, مشکل جملے ہیں. انہوں نے حملہ کیا, دونوں شہزادوں کو علیحدہ کر دیا. اب چھوٹی اولاد والے مجھے معاف کریں, میں کیسے پڑھوں کتنے تیر آن کو لگے, میں نہیں بتا سکتا کتنے نیزے محمد کو لگے. بس اتنا کہتا ہوں تیروں اور نیزوں کی بات
जनाब अब्बास भी चले। दुआ करो रोती आंखों से, खुदा करे कभी किसी मामू को भांजों की ये हालत न देखनी पड़े। जख्मों में चूर है, हिचकियां ले रही है। एक को हुसैन ने उठाया, एक को अब्बास ने उठाया। खेमे जब फिजा ने कहा ज़ैनब तेरे बच्चे आ गए। दरानी मजलूम में करबला उलमा ने यही जुमला कहा, ज़ैनब भाई दोनों बच्चों के दरमियान लेट गए। रोने वालों अली की बेटी रोई नहीं, बोझ से दे के कहती है मेरे बच्चों आपने मेरे दुख की लाज रख ली। मैं हाथ पे रोऊं भी नहीं, मैं अकबर को रोऊंगी। आपको मैंने अकबर का सदका कर दिया, कुर्बान जनाब ज़ैनब के हौसले पे। और रोने वालों जैसे तारीख ने कहा बीबी रोई नहीं, मक्तल में आई बीबी नहीं रोई, हुसैन को रोती रही, गाजी को रोती रही, अली अकबर को रोती रही। करबला से कूफा, कूफा से शाम, जिंदान में बीबी रोती रही अली अकबर को, कासिम को, जनाब अब्बास को। बीबी रोती रही लेकिन बच्चों को नहीं रोई। अज़ादारानी मजलूम में करबला जब रिहाई मिली तो रोने के लिए कमरा भी मिला था, मकान भी मिला था, लेकिन फिर भी बीबियां जब आती थी किसी बीबी को नहीं कहा। तारीख कहती है कि बीबी ने कहा बीबियां क्या बताऊं मेरी नस्ल खत्म हो गई। किसी बीबी को नहीं कहा, जिसको भी कहा बीबियां आपको क्या बताऊं मेरा यूसुफ सानी बेटा नहीं अकबर मारा, मेरे हुसैन की गर्दन पे तेरा सरवाई चली, मेरा कासिम जिंदा था तो घोड़े दौड़ते रहे। अज़ादारानी मजलूम में करबला आप भी औलाद वाले, आप भी जानते हैं, लेकिन इस जुमले का ताल्लुक ज्यादा मेरी माँ बहनों के साथ है। वो भी सोच रही होगी कैसे हो सकता है एक माँ हो और बेटों को रोए नहीं। कोशिश कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा, मानने में नहीं आता